میں یہ سمجھتا ہوں آج کے ان کے جو انڈین ججز ہیں، جو سپریم ہیں، جوڈیشل مائنڈز ہیں، ان کی تاریخ کا بدترین دن ہے. ان کے جو جوڈیشل مائنڈ ہیں دے ہیو بین ایکسپوزڈ کہ ہاؤ کنٹروورشلی، ہاؤ نگیٹنگ دا فنڈامنٹل رائٹس، ہاؤ امپوزنگ دا ملٹریز آن اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ وچ واز ایڈمٹڈ by the United Nations and since the many years. اب وہ جو کورٹ آف لا ہے جس کے ڈیسیژن کی ہم بات کریں سپریم کورٹ کے، اس کی جوریڈکشن میں تو وہ ڈسپیوٹڈ کشمیر آتا ہی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ جب کسی بندے کی جوریڈکشن نہیں بنتی اس پہ وہ ڈیسیژن دے سکتا ہے؟ دے ہی نہیں سکتا. آپ کا یہ جو ایکشن ہے انشاءاللہ we will going to be the lawyers of Pakistan will went to the International Court of Justice and challenge it. Even our state, our army or whatever, our general Chief of Army Staff Munir, Hafiz Munir Saab, he is the prudent man and he has a very kept an eagle eye on this issue. اور انشاءاللہ ہماری جو کور ٹیم ہے، کور کمانڈرز ہیں، وہ سارے they are having a look on that. اور انشاءاللہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے کاکڑ صاحب کی موجودگی میں they will going to sue it and they are going to challenge it into the court of law. ترقی کی بات جو آپ کر رہے ہیں، دیکھیں جب وہ انڈین آکوپائڈ ہے تو یہ انڈین گورنمنٹ کی پھر وہاں پہ، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹلی ریاست جو ہے خود ان کا کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی بزنس نہیں انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ کر سکتے، ان کی کوئی اپنی کرنسی نہیں ہے. دیکھیں اگر وہ انڈین ڈومیننس کے انڈر کام کر رہے ہیں اور اپنی لائف گزار رہے ہیں تو ان کو 5G سروسز دینا، ان کو ہاسپٹل دینا اور ان کو لائیولیہڈ دینا، یہ انڈین گورنمنٹ کی تب تک کے لیے جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا انٹرنیشنلی، ریزالو نہیں ہو جاتا، ان کی رسپانسبلٹی ہے. اگر کشمیر کا یہ مسئلہ کشمیریوں کی رضامندی سے حل ہو چکا ہے تو یاسین ملک صاحب کو تہاڑ جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ان کو کس بات کی سزا دی گئی ہے؟ کیونکہ وہ تو ریپرزینٹ کشمیریوں کو کر رہے تھے نا، اور ان کے ساتھ ان کی ریکنسائلیشن ہو گئی ہے. اگر معاملہ ریکنسائل ہو گیا ہے تو انہوں نے کشمیری لیڈران پہ پابندی کیوں لگائی ہوئی ہے اور وہ اندر کیوں ہیں ابھی تک؟ آپ انڈیا کو کہیں کہ ہم نے آپ کا 370 پہ جو ہے سٹانس لینا ہے، آپ کو انڈیا کا ویزا دیا جائے اور جا کے انڈیپینڈنٹلی آپ آن گراؤنڈ انٹرویو کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. دیکھیں ٹی وی میں یہاں پہ چاہوں گی، جو انڈینز مجھے دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گی کہ مودی سرکار سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انڈیا کا ویزا دیا جائے. میں اور ہمارے یہ جو ایڈوکیٹ بھائی ہیں، ہم خود جا کر ذرا دیکھیں. ان کو بھی یقین نہیں آ رہا اور انہیں میری بھی آنکھوں پہ شک ہو رہا ہے کہ شاید جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں آن لائن ان میں صداقت نہیں ہے. تو یہ بھی چلیں اچھا آئیڈیا، ہم خود جاتے ہیں جموں کشمیر میں اور وہاں جا کر ہم رپورٹنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سچ کو اپنی آنکھوں سے. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میں ہوں ثنا امجد. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کو لے کر آج بھارتی سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. بھارتی سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر سے جو 370 آرٹیکل ریموو کیا گیا تھا، اس کا ریموو کرنے کا فیصلہ بالکل درست ہے، جس کے بعد پاکستان میں کھلبلی مچ گئی ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے تو آرٹیکل 370 پر اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن پاکستان کا قانون اس پر کیا کہتا ہے، انٹرنیشنل لا اس پر کیا کہتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ موجود ہیں. تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سر، آپ کا نام اور ڈیزگنیشن بتائیے گا. رانا محمد اعظم میرا نام ہے جی. مرید علی بھٹا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. سر، آپ کا نام؟ مخدوم وسیم قریشی جی. میں ہیومن رائٹ لائر ہوں اور پاکستان گلوبل انیشیٹو کے نام سے آرگنائزیشن دیکھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی لائر اسٹریٹجک کاؤنسل اور کورٹ کچہری کے بھی ہم لوگ فاؤنڈر ہیں. جو زبردست. اور سر آپ؟ جی میرا نام سلمان پرویز ہے، میں بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں اور کشمیر کے حوالے سے کافی کام کر چکا ہوں اور کرتا بھی رہتا ہوں. جی بالکل. سر، آپ جیسے آپ نے بتایا ہیومن رائٹس پر آپ کام کرتے ہیں، تو کشمیر میں اس وقت جو ہو رہا ہے، اگر ہم بات کریں جموں کشمیر کی، تو آج ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ بھارتی عدلیہ یعنی کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ریموو کرنا اٹس اوکے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آئی ووڈ اپریشیٹ یور ویژن، دا ویژن آف یور چینل. یو ہیو ہائی لائٹڈ اے موسٹ سینسٹیو ایشوز، اور آج پاکستان کے اندر میرے خیال میں یو آر دا لیڈنگ ون جنہوں نے یہ نقطہ لی ہے. ایک اہم ترین آج ہماری شار رگ کو کاٹنے کی جو انڈین سپریم کورٹ نے اپنے جھوٹے الفاظ کے ذریعے جو کوشش کی ہے، انہوں نے آج ہمیں سٹیبنگ کر دی ہے. اور آپ کا چینل جو آج پہ آپ نے بات کی ہے، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. اب ہم آتے ہیں مین بات کی طرف. آج جو انڈین سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں DY چندرانا،
آج ان کے 5 رکنی بینچ نے جو ڈیسیژن دے دیا ہے کہ جو انڈین کا کشمیر کا جو انڈیویجول اسٹیٹس تھا بینگ اے اسٹیٹ رن کرنے کا اینڈ وٹ ایور دا موڈی ایڈمنسٹریشن ان 2019 on the 5 September they had abrogated the article 370s that was the legal action of the government. میں یہ سمجھتا ہوں آج کے ان کے جو انڈین ججز ہیں جو سپریم ہے جوڈیشل مائنڈز ہیں ان کی تاریخ کا بدترین دن ہے. ان کے جو جوڈیشل مائنڈ ہیں دے ہیو بین ایکسپوزڈ کہ ہاؤ کنٹروورشلی ہاؤ نگیٹنگ دا فنڈامنٹل رائٹس ہاؤ امپوزنگ دا ملٹریز آن اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ وچ واز ایڈمٹڈ by the United Nations and since the many years both the countries Pakistan have acknowledged that انہوں نے اپنا ورڈکٹ دے کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ they are never eligible to go ever to be elevated into the International Court of Justice. دیکھیں جس بنیاد پہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ جو کشمیر ہے مودی ایڈمنسٹریشن نے یہ جو ختم کیا ہے فیصلہ یہ بالکل درست تھا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس 5 سپٹمبر 2019 سے پہلے جو کشمیریز کا جو رائٹ تھا اٹ واز اے کلیئر پوزیشن جو کہ پوری عالمی دنیا اس کو مانتی تھی ایڈمٹ کرتی تھی کہ کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے یہاں پاکستان کے اندر بھی اور وہاں بھی. اور جو یو این کی ریزولوشنس تھی اس پلیبیسائٹس کے تحت بھی بوتھ ہیو دا رائٹس ٹو الیکٹ دیئر اون چوائس اینڈ ٹو ڈیسائڈ دیئر افیئر اکارڈنگ ٹو دیئر اون وشز. اور یہی پاکستان کا بھی موقف رہا اسٹیٹ کا رہا. لیکن دوسری طرف انڈیا نے جتنی جینوسائڈس کی جتنے معاملے کی یہ سب کے پیچھے یہ ان کا 370 وہ بنیاد تھی. بہت سارا میڈیا آج بھی پاکستان کے کچھ میڈیاز اس کے اشتہارات آج بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. دیکھیں اتنا ٹائم گزرنے کے بعد جب جو ان کی ریاست نے اپنے برینز کو یہ ثابت کر دیا پوری دنیا کے ججز کے لیے یہ اسٹگما بن گیا ہے کہ انڈینز برینز جو کہ ہندو برینز کسی بھی ریلیجن سے ہوں وہاں مسلم ججز بھی ہیں اس طرح کا ورڈکٹ دینا انسانیت پہ اوپر حملہ ہے. دیکھیں انڈیا کا جو اسٹیٹس ہے ایکچولی کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ وہاں ریاست ہے وہاں پر تھا 370 کے ایبروگیٹ سے پہلے. جو تمام جابز ہیں جو وہاں کے ریسورسز ہیں دے آل ور فار دا کشمیریز اونلی. جتنے بھی پرائم انسٹیٹیوشنز تھے وہ وہاں ہیلڈ کر رہے تھے. یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں جیسے کشمیر اسمبلی کام کر رہی ہے سیم لائک دا انڈین جموں اینڈ کشمیر میں بھی انڈین اسمبلی کرتی تھی. اور اس آرٹیکل جو ایبروگیشنز کی ہے انہوں نے اس اسمبلی کا رائٹ چھینا ہے پہلے بنیادی طور پر کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوگی جو وہاں کے پارلیمنٹیرینز لوکل ڈیسائیڈ کریں گے اپنے لوگوں کے لیے وہ رائٹ سنپ کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا اور فیڈرل گورنمنٹ واز ناٹ امپاورڈ ٹو ڈو دیٹ. اور اس کے لیے قانونی جو طریقہ کار تھا لا واز دیٹ first of all they have to put a resolution into the Indian parliament of the state of the Jammu and the Kashmir وہ جو ان کی اسٹیٹ کی پارلیمنٹ تھی. اگر وہ اس کے اوپر اس ریزولوشنس کو پاس کرتی اس اسٹیٹس کو اس ریزولوشنس کو پاس کرنے کے بعد میجورٹی کے بعد وفاق کو بھیجتی وفاق فردر ڈیسیژن لیتا کیونکہ ہماری اور لیگل ہماری ان سے جنگ ہی یہی ہے کہ آئینی طریقہ ڈیو پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اور پرپز کیا ہے the purpose behind is only to genocide the innocent people of Kashmiris which the Pakistani state the Pakistani army the Pakistani peoples that is unacceptable decision. Being a lawyer being a human right activist میں یہ سمجھتا ہوں کہ وٹ ایور دا ڈیسیژنز دا انڈین ججز ہیو گیون اف یو آر ہیئرنگ می you people have just put the dust at your face and I would appreciate Sana she has highlighted the very concerned issues to give a message to the Indian judges and the Indian parliament and the rest of the world. This is the right time. You people have done that and inshallah these medias and the international influencers are watching this. آپ ان کا جو کشمیریز کا رائٹ ہے یو کین ناٹ گیٹ دا سنیچ دیئر. لیکن سر کشمیری جو ہیں وہ 370 آرٹیکل ریموو ہونے کے بعد تھوڑے سیٹسفائیڈ نظر آ رہے ہیں. میں نے بہت سارے کشمیریز کو دیکھا ہے وہ وہاں پر سیلیبریشن کر رہے ہیں لڈو بانٹ رہے ہیں ڈھول بجا رہے ہیں. تو ان کے سنیریو پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو who ever the جن کو آپ کشمیریز نیمڈ کر رہی ہیں there are a lot of things behind a face there are the cases. آپ کو پتہ ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ انڈیا نے اپنی فوج وہاں تعینات کی ہوئی ہے and whatever the armies are being employed and deployed into the Jammu and the Kashmir and rest of them and the thousands of people from the RA and they are there from the research and analytical wing of the Indian intelligence and they are living there as a civilians and as civilians humans by penetrating into the local bodies and just to abolish the Kashmiris. These people are not Kashmiris for the kind information of media and this is for the international media also through this channel that they are just making another conspiracy and giving a propaganda to the nations کہ کشمیری خوش ہو رہے ہیں. Kashmiris never happy, Kashmiris are crying. Whoever دیکھیں جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے اپنی قربان کی ہیں they have given the sacrifices, they have lost their sons, their daughters, they are blood sheds کی ہولی کھیلی گئی.
they are not happy, they are not Kashmiris. That is very perfect point. They are just showing the world अपने चंद पेड मीडियाज ग्रुप को आगे करके अगर इंडियन गवर्नमेंट मिस्टर मोदी listen, if you are trying this attempt to give the world this message that the Kashmiris are celebrating, shame on you. You even don't have a plan to tell the words how to tell them. Kashmiris can never celebrate. Kashmiris knows all Kashmiris who have given a single dot of blood in this resolution Tehreek. وہ بالکل انوائڈ ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں. اور آج ریاست پاکستان, کیونکہ میں شہری ہوں, اس ریاست کا نمائندہ ہونے کے ناطے اس ملک کے لا انفورسمنٹ اور اس ملک کی جو ہماری عدلیہ ہے ان کا ایک ادنا سا نمائندہ ہونے کے ناطے میں انہیں بتا دوں, آپ کا یہ جو ایکشن ہے inshallah we the lawyers of Pakistan will went to the International Court of Justice and challenge it. Even our state, our army or whatever, our general chief of army staff Hafiz Munir Saab, he is the prudent man and he has a very kept an eagle eye on this issue. اور انشاءاللہ ہماری جو کور ٹیم ہے, کور کمانڈرز ہیں, وہ سارے they are having a look on that. اور انشاءاللہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے کاکڑ صاحب کی موجودگی میں, they will going to sue it and they are going to challenge it into the court of law. ہم کشمیریز کو حق دلانے تک, آخری منٹ تک, جب تک کہ according to the resolution of UN, Pakistan will be standing, Pakistani nation will be standing, Pakistani people, Pakistani lawyers and all community including the media who depict the human rights. and انشاءاللہ ہماری وائس کشمیریز کے لیے بھی ان کے چینل کے توسط سے بتا رہے ہیں, we are very sorrow. ہمارے لیے آج شدید غم و غصے کا لہر ہے, لیکن ہم پین والے لوگ ہیں, ہم ایک پین اور ایک کتاب سے ریولوشن لانے والے لوگ ہیں. اور ہم اپنا یہ جو جہاد ہے ہمارا, وٹ ایور وی ڈو اٹ with the pen, with like a diplomatic community, we will agitating our protest all over the globes through this channel, through this media and the rest of the media. And we again, Sana, I appreciate you. Thank you. You have highlighted it. And if you further wanted to add something, Salman Saab. سر آپ نے بتایا کہ آپ نے کشمیر کے اوپر کافی ریسرچ کی ہوئی ہے, کافی کام کیا ہوا ہے, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اگر ہم بات کریں آرٹیکل 370 کی, تو جس کو لے کر ابھی یہ بھارتی عدلیہ نے اپنا فیصلہ سنایا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹیکل 370 سے پہلے اور آرٹیکل 370 کے ریموو ہونے کے بعد جموں کشمیر میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہاں پر IT ہبس بنے ہیں, وہاں پر ایجوکیشن کا نظام, ہیلتھ کا نظام بہتر ہوا ہے, وہاں پہ وومنس کو امپاور کیا جا رہا ہے, وہاں پہ ڈیمز بن رہے ہیں, سینما بن رہی ہے, انفراسٹرکچر بن رہا ہے. کیا کہیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ آرٹیکل 370 ریموو کرنے کا فیصلہ غلط ہے مودی سرکار کا یا BJP کا؟ السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے. بات یہ ہے کہ جو کشمیر ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا اینڈ UN ریزولیشنس کے مطابق انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہ, ٹھیک ہے. اور اس ریزولیشن جو 1949 میں پاس ہوئی ہے, اس کے مطابق دونوں کنٹریز جو ہے وہ ریفرینڈم کروائیں گے کشمیریوں سے, اور اس کے مطابق وہ جو کشمیری جس سائڈ پہ جانا چاہیں گے انڈیا یا پاکستان کے ساتھ یا انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پہ وہ رہیں گے, ٹھیک ہے. اور جو آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی ہے, تو بات یہ ہے کہ جو وہ ریاست ہے اس ٹائم تک ان کو دیکھیں, آپ کو پتہ ہے ہر ٹائم انٹرنیٹ بند رکھتے ہیں, ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے, نہ وہ پاکستان وہاں کشمیر سے باہر پیسے بھیج سکتے ہیں, نہ کوئی اپنا کام کر کے کوئی ریمیٹنسز منگوا سکتے ہیں. ان کا پوری دنیا سے رابطہ ہی انہوں نے کاٹا ہوا تھا. 5G سروسز آ گئی ہیں, امیزون فلوٹنگ سروسز آ رہی ہیں. میں خود اگر اپنی بات کروں نا, میں کسی کی بات نہیں کرتی, میں کبھی مقبوضہ کشمیر جموں کشمیر میں نہیں گئی, لیکن میں نے وہاں پہ بہت ساری فیمیل کشمیری لڑکیوں کے انٹرویوز کی ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میری بھی سوچ پہلے آپ جیسی تھی کہ وہاں پر جو ہے ایک جیل کا منظر ہے, وہاں پہ ہر وقت بہت ساری فوج ہے, تعینات رہتی ہے, لوگوں کو کس طرح کی آزادی نہیں ہے. لیکن میں نے خود دیکھا ہے, بہت سارے لوگوں کے میں نے وہاں پہ انٹرویوز کیے ہیں, انہوں نے بتایا سری نگر, گھڑی چوک, وہاں پہ جس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لوگ آزاد گھوم رہے ہیں. اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آن لائن لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں, لڑکیوں کے انٹرویوز کیے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہاں پہ امپاور کیا جا رہا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں جو وہ سب کچھ سچ ہے, تو جو میں نے دیکھا اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی صداقت ہوگی, یا جو میں دیکھ رہی ہوں وہ جھوٹ ہے؟ دیکھیں یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ پھر دو قومی نظریہ آ جاتا ہے. ایسے ہے کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہیں. کچھ لوگ, جب ہم پاکستان میں بھی کوئی لا لے کے آتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں نا, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. اب بات ہم بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی کر رہے ہیں کہ اگر ایک چیز یونائٹڈ نیشنز میں پینڈنگ ہے, تو کوئی بھی کنٹری
किसी भी डिस्प्यूटेड जगह का स्टेटस चेंज नहीं कर सकती। हम आर्टिकल 370 की बात करें, तरक्की की बात जो आप कर रहे हैं, देखें जब वो इंडियन ऑक्यूपाइड है तो ये इंडियन गवर्नमेंट की फिर वहाँ पे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली रियासत जो है खुद, उनका कोई पासपोर्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली कोई बिज़नेस नहीं इंटरनेशनल दुनिया के साथ कर सकते, उनकी कोई अपनी करेंसी नहीं है। देखें अगर वो इंडियन डोमिनेंस के अंडर काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ गुजार रहे हैं तो उनको 5G सर्विसेज देना, उनको हॉस्पिटल देना और उनको लाइवलीहुड देना, ये इंडियन गवर्नमेंट की तब तक के लिए जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता, इंटरनेशनली रिजॉल्व नहीं हो जाता, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर इंडिया तो खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है कि कश्मीर हमसे बिलोंग करता है, कश्मीर हमारा टूट हांग है। आज इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कश्मीर इंडिया का है और इंडिया का रहेगा। आपने बात की डेवलपमेंट की, चलें ये बात एक तरफ करते हैं डेवलपमेंट की। आपने बात की अलग रियासत होने की, या जब तक इंडिया उसको डिक्लेयर नहीं कर देता कि इंडिया का पार्ट है, इंडिया की मजबूरी है उसमें डेवलपमेंट करना। तो आपको याद होगा इंडिया ने पिछले साल G20 की मीटिंग करवाई जम्मू कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर। 20 बड़ी इकॉनमीज़, दुनिया के 20 बड़े लीडर्स आकर जम्मू कश्मीर में बैठे, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ा, इंडिया आए दिन वहाँ पर इवेंट करवाता है। आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं इंडिया पूरी दुनिया में ये बात ऑलरेडी रजिस्टर करवा चुका है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है? देखें अगर आप सारी शॉप, सारे लोग कर्फ्यू लगा के G20 चाहे करवा लें, चाहे कोई और भी इवेंट करवा लें, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जब भी UN अपने मुबसरीन को कहता है कि आप वहाँ जाके, या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच के जो लोग हैं वो वहाँ जाना चाहते हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलता, आप उनका इंटरव्यू कर लें इंडिपेंडेंटली। आप खुद अगर आपने ऑनलाइन इंटरव्यू किया, आप इंडिया को कहें कि हमने आपका 370 पे जो है स्टांस लेना है, आपको इंडिया का वीज़ा दिया जाए और जाके इंडिपेंडेंटली आप ऑन ग्राउंड इंटरव्यू कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। देखें टीवी, मैं यहाँ पे चाहूँगी, जो इंडियंस मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि मोदी सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंडिया का वीज़ा दिया जाए। मैं और हमारे ये जो एडवोकेट भाई हैं, हम खुद जाकर ज़रा देखें, इनको भी यकीन नहीं आ रहा और इन्हें मेरी भी आंखों पे शक हो रहा है कि शायद जो चीज़ें मैंने देखी हैं ऑनलाइन उनमें सदाकत नहीं है। तो ये भी चले अच्छा आइडिया, हम खुद जाते हैं जम्मू कश्मीर में और वहाँ जाकर हम रिपोर्टिंग करते हैं और देखते हैं सच को अपनी आँखों से। और इसके अलावा यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, अली गिलानी साहब फौत हो गए, ठीक है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने कश्मीर के लिए इतना काम किया, अगर वहाँ ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन ही नहीं थी तो उनके जनाजे पे उनको दफनाने ना देने की इजाज़त देना, और जैसे एक नॉर्मल तरीके से जनाजा होता है ना करवाने देने की क्या रीज़न थी? लोगों ने इकट्ठे होकर क्या करना था? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसी स्लोगन को रोकने के लिए उन्होंने ये काम किया। अच्छा फिर चलें इस बात को और बड़ा करते हैं। यासीन मलिक की जो वाइफ हैं मिशाल मलिक, वो पाकिस्तान में है और उनकी कश्मीरियों की और अपने मियाँ की जो आज़ादी की जदोजहद है वो लड़ रही हैं, ठीक है। अगर कश्मीर का ये मसला कश्मीरियों की रज़ामंदी से हल हो चुका है तो यासीन मलिक साहब को तिहाड़ जेल में क्यों रखा हुआ है? उनको किस बात की सज़ा दी गई है? क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट कश्मीरियों को कर रहे थे ना, और उनके साथ उनकी रिकनसाइलेशन हो गई है। अगर मामला रिकनसाइल हो गया है तो उन्होंने कश्मीरी लीडरान पे पाबंदी क्यों लगाई हुई है और वो अंदर क्यों है अभी तक? इसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ या इंटरनेशनल जो UN के मुबसरीन या आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं वो ऑन ग्राउंड जाएं, आपको वीज़ा दिया जाए, फिर आप लाइव आए ना फेसबुक पे, टीवी पे, सैटेलाइट के थ्रू, और फिर लोगों को दिखाएं कि उन गली मोहल्लों में जिस दिन ये हो जाएगा कि आप वहाँ जाके जिस मर्ज़ी का इंटरव्यू कर सकें, फिर 5G, 4G, 3G और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होंगी। इंडिया के पास पैसे हैं, वो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी अपने कब्ज़ा की हुई जगह पे अगर बनाना शुरू कर दें। इसमें आपको एक एग्जांपल और ऐड कर देता हूँ। फ़लस्तीन और इसराइल का कन्फ्लिक्ट है, अगर इसराइल जो है फ़लस्तीन वाली जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह उनकी हो गई है। एक मामला पेंडिंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में, यूनाइटेड नेशंस में। जब तक पॉइंट इस पे मैं ऐड कर दूं आपका जो वट एवर यू आर फॉरवर्डिंग, जो क्योंकि ये मीडिया क्योंकि राय साजी करता है और मुझे और इन्होंने क्योंकि इतना अहम इशू ली है। देखिए जो गवर्नमेंट उनकी इंडिया जब उसको वहाँ आप बता रही हैं डेवलपमेंट कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है, वो किसी पे एहसान नहीं कर रही। देखिए इंडिया की जो जम्मू एंड कश्मीर, आप उसका स्टेटस समझे, उसका जो लीगल स्टेटस है वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, और उस इंडिपेंडेंट स्टेट जो हमारी भी जम्मू एंड कश्मीर है उसको जो फंड्स होते हैं डेवलपमेंट के, जो फंड्स हैं वो रूल
رولز اینڈ ریگولیشن لا میں لکھا ہوا ہے وہ فیڈرل اس کو دیتا ہے, فیڈرل اس کو مضبوط کرتا ہے. لیکن سر اس کے باوجود بھی اگر ہم آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو سر زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو اس بات پر میرے سے ایگری کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے, وہاں پہ بجلی کا مسئلہ ہے, لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے, بنیادی مسائل نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آٹے کے لیے جو ہے لائنوں میں لگ رہے ہیں, مر رہے ہیں. پنجاب میں بھی آٹے کا ایشو ہے, لیکن آزاد کشمیر میں بھی. اب آپ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ہم بجٹ دیتے ہیں کہ بھائی آپ جائیں. میں نے اکثر وہاں کے پرائم منسٹر کو انٹرویو سنے ہیں, وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے نام پر جو پورا بجٹ دیا جاتا ہے وہ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. کشمیریوں کی اب شناخت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک میری بات سنیں, آپ کو پتہ ہے پہلے آزاد کشمیر کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوتا تھا آزاد کشمیر, اب وہاں پر لکھا ہوتا ہے پاکستان. آپ ایڈوکیٹ ہیں, آپ کو پتہ ہوگا پچھلے کچھ ماہ پہلے پاکستان نے کوشش کی کہ آزاد کشمیر کو اپنا 5واں صوبہ بنانے کی, تو آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے. اگر یہی چیزیں ہم کمپیریزن کر لیں تو پھر انڈیا میں اور ہم میں تو کوئی فرق نہیں رہا. انڈیا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے. وہاں کے لوگوں کو جو ہے ایجوکیشن مل رہی ہے, ہیلتھ کا نظام مل رہا ہے, یہاں پر ایجوکیشن بھی نہیں ہے, ہیلتھ بھی نہیں ہے. اور اگر انڈیا اس کو انڈیا کا ٹوٹ انگ بنانے پر تلا ہوا ہے تو ہم بھی آزاد کشمیر کو اپنا 5واں صوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ہم میں کیا فرق ہے, صرف ڈیولپمنٹ کا نا. میں تو سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کروں گا, سلمان اس میں ایڈ کریں گے کہ آپ جتنی کریجسلی ماشاء اللہ یو آر ہائی لائٹنگ دا تھنگس. دیکھیں آپ کا رائٹ ہے, وی ڈو بلیو, ہمارا کانسٹیٹیوشن انڈر آرٹیکل 19 فریڈم آف میڈیا ہے کہ آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جو انلیگل ایکٹ کوئی بھی ریاست کرے گی against the Kashmiris, that will be discouraged. According to the UN resolutions, that is an independent territory and both the people of the Kashmirs have the right of plebiscite. جب بھی اس پہ ریفرینڈم کرائیں گے اس کے اوپر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ایڈمیٹڈ ہے, پوری دنیا نے کر لی ہے. بالکل سر, کشمیر کا فیصلہ کشمیر پر چھوڑنا چاہیے کہ وہ آزاد اور خود مختار ریاست بننا چاہتے ہیں یا پھر انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. میں ایک اور چیز آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کروں, کچھ دن پہلے آزاد کشمیر کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے تھے, وہاں کے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا, کارگل سکردو کھول دو, ٹوٹے رشتے جوڑ دو. اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, بالکل وہ ادھر والے لوگوں اور ادھر والے لوگوں کے درمیان ڈفرینسز جو ہیں ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن درمیان میں آپ کو پتہ ہے ایک بارڈر ہے, ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو انٹرنیشنلی کسی بھی بارڈر کو آپ کسی بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس پاسپورٹ آپ کو چاہیے, اس کے بغیر کراس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جب ابھی وہ بارڈر ان ڈسپیوٹڈ ہے اور وہاں پہ دونوں سائڈ پہ فورسز کھڑی ہوئی ہیں, آپ یہ بتائیں کہ اس راستے کو کیسے کھول سکتے ہیں؟ اگر ہم یہاں سے اپنے کسی شہری کو اجازت دیتے ہیں کہ تم بارڈر پہ چلے جاؤ اور وہاں سے کوئی فائرنگ ہوتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی تو ریاست پہ آ گئی. اب ریاست کی یہ رسپانسبلٹی بھی سب سے پہلے ہے کہ جو ریاست میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے. اور دوسری میں آپ کی ایک اور بات کا جواب دینا چاہتا ہوں, جو جموں کشمیر جو آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے وہاں پہ بھی 4G کی سروسز ہے جی, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ہب بھی ہے, آئی ٹی کا بھی کام ہو رہا ہے اور سارا آزاد کشمیر انگلینڈ میں بیٹھا ہے, وہاں سے ریمیٹنس بھی آتی ہیں. وہ اپنے اس پاسپورٹ کو پاکستان کے یوز کرتے ہوئے پوری دنیا میں ٹریول کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا کوئی کشمیری آج آپ کسی کو انویٹیشن بھیجیں اور انہیں کہیں کہ آپ پاکستان تشریف لائیں, آپ دیکھیں کیا ان کے پاس یہ رائلٹی ہے, کیا وہ اپنی ان سروسز کو جو بیسک آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ ہے یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کہنے کے لیے بات اور ہے, میں آپ کے ساتھ ہم جانے کے لیے تیار ہیں, ہم آزاد کشمیر آپ کے ساتھ چلتے ہیں پروگرام کرنے کے لیے. آپ انفراسٹرکچر یہاں پہ بھی دیکھ لیں, منگلا ڈیم آزاد کشمیر میں ہی موجود ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بجلی کے یونٹ میں بہت زیادہ رعایت ہے. وابڈا کا ایک جب وہ ڈیم بن رہا تھا تو ایک ایگریمنٹ ہے اس ریاست کے ساتھ اور ان کی جتنی بھی اچھا پھر دوسری بات آپ نے کہا فنڈز کی بات ہے. آزاد کشمیر کی اپنی دیکھیں کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں, ان کی کوئی اپنی کرنسی نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی جو پالیسیز بناتے ہیں وہ اس ٹائم تک کے لیے بناتے ہیں جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتے یا ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے انہوں نے کس سائڈ پہ رہنا ہے. اب گورنمنٹ آف پاکستان نے جتنا انفراسٹرکچر وہاں پہ بنایا ہوا ہے وہ حکومت پاکستان اور دا ٹیکس منی آف دی پاکستانیز ہے. کشمیر میں جو کچھ بھی لائٹ بھی جل رہی ہے, انفراسٹرکچر جو سکردو روڈ ہے, سکردو چلے جائیں, آپ چین کے بارڈر تک چلے جائیں, جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, جتنی ہوٹلنگ ہے, جتنے باہر سے لوگ آتے ہیں انڈیپینڈنٹلی,
جو باہر سے لوگ گھومنے پھرنے آتے ہیں وہ ساری سیاحت جو ہے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. الاؤ ہے. آپ مجھے کشمیر میں جا کے دکھا دیں. آج آپ ویزا لیں نا, اگر آپ کشمیر میں کس ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے بتائیں. اگر آپ یہاں سے ٹکٹ ویزا لے کے انٹرنیشنلی, کتنے لوگ پوری دنیا میں, آپ ریفرینڈم کروا لیں, پول کروا لیں آن لائن گوگل کے اوپر کہ کتنے ٹورسٹ ہیں جو کشمیر ڈائریکٹ لینڈ ہو سکتے ہیں اور گھوم پھر سکتے ہیں. اور پاکستان کے بارے میں بھی کرا لیں کہ کتنے لوگ آزاد کشمیر جا کے انڈیپینڈنٹلی جس مرضی ہمارے گلی محلے میں چلے جائیں وہاں کے, اور لوگوں سے جو مرضی پوچھ لیں. یہاں پہ کتنے لوگوں پہ انہوں نے کیونکہ لیگیلٹی سے کام شروع کی ہے, میں قرض کروں کیونکہ آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے بہتر سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ آج جو ان کی سپریم کورٹ نے اپنے شارٹ ورڈکٹ میں بھی لکھا ہے کہ دا ایبروگیشن دا اسٹیٹس اٹ واز اے پروویژنلی, اور جو اس سے پہلے جو اسٹیٹ کا درجہ تھا وہ جو اسٹیٹس کا درجہ دیا گیا تھا وہ بھی پروویژنلی تھا. کہیں ایسا نہیں ہوتا دنیا میں, جب بھی کسی کانسٹیٹیوشن میں وین ایور دا امینڈمنٹس آر میڈ دیٹ آر بینگ ایڈمیٹڈ بائی دا پارلیمنٹ, پھر اس کو اس طریقے سے اس کو بغیر کسی ڈیو پروسیس اڈاپٹ کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا. آنریبل جو ججز ہیں, کیونکہ تمام ججز کی جو کہ ہم بینگ اے لائر ہم سمجھتے ہیں ان کے جو ورڈکٹ ہیں ان کو انٹرنیشنل لاء کے تحت سینکٹیٹی حاصل ہے, لیکن آج جو ڈیسیژنس کے اوپر جو اگر ہم اسپیسیفکلی آ جائیں تو وہ سینکٹیٹی بھی انہوں نے پامال کر کے اپنی کنٹروورشل ذہنیت کا ادراک کی ہے. دیکھیں انٹرنیشنل جو لاز ہیں, آپ بتا رہی ہیں کہ دونوں طرف لوگ آنا, سلوگنس پیپل ہیو اے رائٹ, وہ کچھ بھی کہیں, لیکن اسٹیٹس کی اپنی پالیسی ہے. انٹرنیشنل لاز جو ٹریٹیز ہیں جب تک وہاں امینڈمنٹس نہیں ہو سکتی, پہلے تو وہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کو یہ اکنالج کروائیں نا, ڈکلیئرڈ کرائیں دیٹ از ناٹ ریٹڈ کانسٹیٹوئنسی اور دا ایریا, تو پہلے وہاں جائیں آئی سی جے میں, وہاں سے ورڈکٹ آئے گا, وہ اسٹیٹس لیں, دین آگے لیگل پروسیڈ کریں. تو اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں, وسیم صاحب کی بات کو بڑا کریں. اب وہاں پہ الیکشن آپ پہل دیں, اگر وہاں کے جو ٹرو نمائندے ہیں وہ اس بات کو کہہ سکتے تھے نا کہ اگر ہم سارے الیکٹڈ ہیں یہاں سے, ہم یہاں سے ایم پی ہیں, ایم این اے ہیں یا لوک سبھا جو بھی وہ اپنی لوکل اسمبلی کو کہتے ہیں, وہاں کے پرائم منسٹر اور ان کی جو کیبنٹ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی کہ جی ٹھیک ہے وی ہیو ڈیسائیڈڈ دس, ٹھیک ہے, اور لوگوں کے کیونکہ وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں سارے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, اور انٹرنیشنلی جو یو این میں ریزولوشنز پڑی ہیں پینڈنگ, یا انٹرنیشنل کورٹ میں جو اس کو ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کی ہے اس کو ختم کر دیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ سارے جو لوگ ہیں وہاں کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ اس ٹائم کہاں پہ ہیں جو پولیٹیکل ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. اگر مودی سرکار تو انڈیا کی دہلی میں بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ تو بی جے پی تو وہاں سے ہے, اس کا کشمیر سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا, وہ تو مسلمانوں کا علاقہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے مسلمان لیڈرز کا آپ نے انٹرویو کیا ہے جو انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ بھی سیاست کر رہے ہیں, اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اب وہ جو کورٹ آف لاء ہے جس کے ڈیسیژن کی ہم بات کریں سپریم کورٹ کے, اس کی جوریڈکشن میں تو وہ ڈسپیوٹیڈ کشمیر آتا ہی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ جب کسی بندے کی جوریڈکشن نہیں بنتی اس پہ وہ ڈیسیژن دے سکتا ہے؟ دے ہی نہیں سکتا. سب سے بڑی بات یہ ہے, دیکھیں یہاں پہ ہمارے کشمیر میں ان کے اپنے کورٹس ہیں, ان کے اپنے ججز ہیں, ایک اپنا سسٹم ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے اٹھ کے کوئی بندہ لاہور میں اس کی جوریڈکشن بنتی نہ ہو تو ہم چلے جائیں کراچی میں بات کرنے کے لیے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ اس کنٹری کی جو انڈیا ہے جوریڈکشن ہی نہیں ہے ڈسپیوٹیڈ ایریا. اور جب جو سنا نے, کیونکہ انڈینس جو ان کے پیپلز ہیں, فوکس ہیں, ان کے آپ نے ویوز لی ہیں, آئی ڈو اپریشیٹ وٹ ایور دا ویوز یو ہیو کلیکٹڈ فرام دا انڈین پیپل, بٹ دا تھنگ از دیٹ کیپنگ اوے دا پیپلز اینڈ دا پالیسی, اگر آپ اس کو جب تک ایز اے اسٹیٹ کے لیولز پر, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اور انٹرنیشنلی اس کو آپ نہیں کریں گے تو یہ معاملہ اتنا آسانی سے نہیں ہو. اگر آپ کو مودی صاحب نے آپ کو بالکل بلا لینا ہے اس انٹرویو کے بعد, اور مودی صاحب اگر آپ ان کو ان کے انڈین دلی والوں اگر آپ میڈم کو بلائے تو بالکل آپ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, اور ہم کہتے ہیں اگر آپ اف یو آر اے نیوٹرل, اف یو آر انڈیپینڈنٹ, اف یو آر فیئر, تو آپ ایسا کیجئے گا کہ میں بھی پاکستان گلوبل انیشیٹو ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہم پیس اور امن کی بات کرتے ہیں, اور آپ کے امن کا ایک مشن جو انڈیا میں مسٹر نیلے بینڈ ورلڈ پیس اینڈ فرینڈشپ مشن کے نام سے وہ چلا رہے ہیں. اور پچھلے میں بتاؤں, میں 2018 میں مسٹر نیلے بینڈ ہی از دیئر ایکٹیوسٹ, پیس ایکٹیوسٹ ہیں انڈیا سے, اور امن پہ کام کر رہے ہیں. 14 ملکوں کے انہوں نے ورلڈ پیس اینڈ فرینڈشپ مشن کا آغاز کیا, اور وہ مشن ہم بھی چاہتے ہیں امن ہو, دونوں طرف لوگ آئیں, ملے جلیں, لیکن اس امن کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے. آپ امن سے, دوستی سے, محبت سے باڑے ہٹا لیں, آپس میں آئیں جائیں, کوئی بری بات نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کنٹروورسی, ریموول آف کنٹروورسی آن دا ارجنٹ بیسس, دیٹ شوڈ بی ڈن. اور آپ کا جو پیس مشن پینڈنگ ہے اس کو اجازت کیوں نہیں مل رہی؟
آپ اس کو دیں نا. آپ کا اپنا بندہ ایک دنیا میں اتنا بڑا کام کرنا چاہ رہا ہے اور پچھلے 5 سال سے پینڈنگ کیا ہوا پرمیشن دیں. پاکستانی گورنمنٹ بھی پرمیشن دے گی. وی ہیو اے ویری گڈ ہارٹ. اور اس کو ملکوں میں لے کے چلیں, لوگ ملیں آپس میں, اکانومی ہو, خوشحالی ہو. اور اگر یہ سارا معاملہ ہے تو انشاءاللہ ہم امن کے خواہاں ہیں, امن آگے چلے گا, دونوں ریاستوں میں پیس ہو, ٹریڈ ہو. اور اگر کشمیری دیکھیں جس سائڈ پہ بھی رہنا چاہتے ہیں, اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تو پہلے ان سے تو پوچھا جائے. وہ اپنی نیشنل اسمبلی, پرووینشل اسمبلی سے اپنی اسٹیٹ کو پہلے انڈیا کے ساتھ جوڑتے تو انڈین جوریڈکشن بنتی تو وہ کوئی کیس پہ ڈیسیژن دیتے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ خود ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا, خود ہی اپنے جج سے فیصلہ کرا لیا گھر بیٹھ کے. یہ کیسے جوریڈکشن ہی نہیں ان کی بنتی. ابھی تو الحاق ہی نہیں ہوا کسی اسٹیٹ کا, کسی ملک کے ساتھ الحاق ہی نہیں ہوا. وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے تو اس پہ ڈیسیژن کون سا, وہ دوسرے ملک کا جج دے دے گا ڈیسیژن؟ بتائیں مجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں کہیں ہے. اس لیے پہلے یو این سے اور پہلے اس اسٹیٹ سے اس چیز کو اپروو کروا لیں کہ ان کا الحاق ہو گیا ہے. الحاق ہوگا تو جوریڈکشن بنے گی, جوریڈکشن بنے گی تو ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. جی She knows you had been always covering different issues while working on different medias. You know all the things. Whatever the Salman has highlighted, that is the gist of the whole conversation we have done. Again, the thing is that whatever the policy of international diplomats have done and the UN had done, پہلے they should have to clear it, then go further. ورنہ گھر میں بیٹھ کے ڈول بجاتے رہے, خود ہی دلہن ہیں, خود ہی دولہا ہے, خود ہی باراتی ہیں اور خود ہی باجے بجا رہے ہیں, جو مرضی کرتے رہیں. دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ورلڈ will not going to accept this act at all. And we again finally and at the end, because cutting the long conversations, آپ نے کافی اس کو امپورٹنس اس ایشو کو دیا. اور being a representative of law and justice and the bar and bench community, we are going to move a resolution and we are going to start a تحریک. ہم ایک موشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ان کے ان سیکشن پر ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. ریاست پاکستان کے ساتھ مل کر یہ جو اقدام انہوں نے کی ہے, انڈین ججز نے یہ جو ججمنٹ دی ہے, اس کو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں گے اور اپنا تمام لیگل فورمز کو استعمال کرتے ہوئے وہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے آرٹیکل 370 اس کو ریسٹور کرا کر پرانی پوزیشن پر لائیں گے. 370 آرٹیکل جو 2019 میں جموں کشمیر سے ریموو کر دیا گیا تھا, یعنی کہ کشمیر کی جو ایک الگ ریاست ہونے کی حیثیت تھی وہ ختم کر دی گئی تھی, جس کے بعد پاکستانی عوام نے اس پر کافی آواز بلند کی. لیکن اگر ہم کہیں تو بھارتی اگر لاز کی بات کریں یا بی جے پی کی بات کریں, ان پر کس کا کوئی اثر نہیں ہوا. آج کئی سالوں کے بعد بھارتی عدلیہ نے اس پر اپنا فیصلہ سنایا ہے اور کہا ہے کہ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ریموو کرنے کا فیصلہ بالکل درست تھا. تو ایز اے ایڈوکیٹ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ وہاں کی جو عدلیہ ہے انہوں نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ سیاسی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے. یہ جو پہلے 90 میں کیا تھا فیصلہ مودی نے آزاد کشمیر ریاست کو انڈیپینڈنٹ ریاست ڈکلیئر کیا تھا. جیسے کہ ہماری قراردادیں جو ہم نے دی ہیں پہلے اقوام متحدہ میں پینڈنگ پڑی ہیں, اس میں بھی یہی ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور یہ پاکستان میں انہوں نے 370 دے کے انہوں نے یہ ثابت کیا مودی سرکار نے کہ یہاں کوئی بندہ جو انڈیا کا ہے وہ خریداری کر سکتا ہے, زمین لے سکتا ہے, گھر لے سکتا ہے, مسلمان وہاں سے نہیں لے سکتا. جبکہ انٹرنیشنل لا جو ہے آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, امریکہ میں, برطانیہ میں, کینیڈا میں, دنیا کسی ملک کے اندر آپ وہاں گھر بھی لے سکتے ہیں, پراپرٹی خرید سکتے ہیں, کارخانے لگا سکتے ہیں, نوکریاں کر سکتے ہیں. تو وہاں کا قانون جو ہے وہ یہ اجازت دیتا ہے. اب انڈین جس وقت وہ ہیں ہی ہمارے دشمن, ہیں ہی ہمارے خلاف, تو وہ گھر بیٹھ کے جو مرضی کر لیں, کیونکہ وہ تو ٹو ٹنگ سمجھتے تھے اس کو آزاد کشمیر کو. وہ پاکستان کا حصہ ہے. یا تو عالمی میڈیا اور وہاں کی جو ریاستیں ہیں وہ اٹھیں اور وہ اقوام متحدہ کی جو نہرو کے زمانے میں قراردادیں منظور ہوئی تھی ان پہ عمل درآمد کروائیں. ٹھیک ہے, اور یہ مطلب 370 جو ہے یہ انہوں نے خود کیا ہے, اس پہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. فیصلے بدلتے رہتے ہیں, پہلے بھی فیصلے بدلے ہیں, فیصلے بدلتے رہتے ہیں. جہاں تک پاکستان کے عدالتوں کو تعلق ہے ان کی باؤنڈری پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کی باؤنڈری کے اندر اب پاکستان جو ہے پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ جو ہے بلوچستان کے خلاف فیصلہ تو نہیں دے سکتی, یا سندھ کے خلاف یا کے پی کے خلاف تو نہیں دے سکتی. اب وہ انڈیا کی حکومت ہے, انڈیا کی سپریم کورٹ ہے. سر آپ کا اس سارے معاملے پر کیا کہنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بطور قانون دان میرا جو اس میں اولین فرض تھا
میں اپنا سابقہ جو ہے ٹینیور جب ایز اے کنٹیسٹڈ سیکرٹری لاہور بار میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، تو اس دور میں جب یہ میرے علم میں یہ بات آئی تو ایک قانون دان کی حیثیت سے میں نے لاہور ہائی کورٹ لاہور سے رجوع کرتے ہوئے سرویئر جنرل آف پاکستان کو پارٹی بنایا، اور لاہور ہائی کورٹ لاہور میں نے ایک باقاعدہ ریٹ جو ہے نا وہ دائر کی، جس میں میں کاؤنسل تھا۔ تو اس میں باقاعدہ جو پریئر تھی ہماری یہ تھی کہ یہ انٹرنیشنلی جو ہمارا جو میپ آف پاکستان ہے، جو پوری دنیا میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں 14 اگست کو ایک مارز وجود میں آیا اور وہ ایک پورا ایک میپ دیا جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، کتابوں میں بھی چھپا ہوا ہے، وہ پورا زگ زیگ سب کے سامنے ہے۔ تو اس میپ کو جب گوگل پہ آپ گوگل کرتے ہیں تو اس کا وہ حصہ جو کشمیر مقبوضہ کشمیر والا جو ہے پورشن، اس کو انٹرنیشنلی گوگل پہ جائیں تو انہوں نے ڈس اپیئر کیا ان دنوں۔ تو میں نے فوری طور پر جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے کہ یہ میرا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ بینگ اے مسلم، بینگ اے نیشنلسٹ، بینگ اے پاکستانی، میں فوری طور پر اپنا جو ہماری اس حدود کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے نوٹس میں لے کے آؤں کہ ابھی تک اس طرح کا معاملہ جس کا فنڈامنٹل یہ شروع سے پاکستان جب بنا تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ہمارے لیے اسے پاکستان کی شہرک کہا، یہ وہ سارے ہمارے پاکستان کے دریا وہاں سے آتے ہیں، ہماری تو ایک نیچرل اٹیچمنٹ ہے اس پورے ایریے کے ساتھ، اور ویسے بھی حدود جو ہے وہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہاں سانس لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رکتے ہیں، ہمارے ساتھ جیتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو میپ ہے وہ سارا اس کے اندر وہ ایک باقاعدہ جو ہے سمبل کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ اٹیچ تھا۔ تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں کورٹ سے میں نے رجوع کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اسے انٹرفیرنس نہیں کی، کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور اسے اسمبلیوں میں ڈسکس ہونا چاہیے اور نیشنل اسمبلی میں جا کے ڈسکس ہونا چاہیے یا سینٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے، انہوں نے انٹرفیرنس اس لیے نہیں کی۔ لیکن یہ جو سپریم کورٹ آج بھارتی سپریم کورٹ نے یہ جو اپنا مداخلت کرتے ہوئے ان کے سیاسی معاملات میں یہ اس طرح وہ کہا، تو وہ اپنے گھر میں رہ کے جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، جس طرح رانا صاحب نے بھی فرمایا۔ تو اس طرح کرنے سے تو کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ تو سمجھ لیں کہ ایک للکار ہے ہمارے ملک پاکستان اور انڈیا کی آپس میں، اگر انہوں نے ہمارے اس کسی حدود کی لائن کو بھی ٹچ کیا تو انشاءاللہ ہم پورا اس کا جواب دیں گے۔